السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سیرت النبی کی 22ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 22، جس کے اندر ٹاپک رہے گا انشاءاللہ غزوہ احزاب پارٹ 2۔ غزوہ احزاب کا پارٹ 1 کل آپ کے سامنے آ چکا، آج غزوہ احزاب کا پارٹ 2 آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، جس میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ یہودیوں کے مشورے سے ایک بہت بڑا پلان سیٹ کرتے ہیں۔ یہودی اس چیز کو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا حملہ ہونا چاہیے، جس میں ایک ساتھ ان کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس مقصد سے حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، یہ 20 لوگ گئے تھے اور ان لوگوں نے کفار مکہ کو پہلے ریڈی کیا، اس کے بعد غطفان والوں کو، بنو سلیم، بنو مرہ، کئی قبیلوں کو ریڈی کیا، اور تقریباً 10,000 کا یہ لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان سیٹ کرتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگتی ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں، باقاعدہ مشورہ کیا جاتا ہے، اور مشورے کے بعد سلمان فارسی کا یہ مشورہ آتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر مدینہ کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے آس پاس خندق کھود دیجئے۔ آپ کے حکم سے صحابہ کرام اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں، باقاعدہ خندق کھودی جاتی ہے۔ بھوک پیاس کی شدت کا عالم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بہت زیادہ تکلیف کا عالم تھا، بہت زیادہ بھوک پیاس کا عالم تھا۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کدال ایک پتھر کے اوپر ماری اور 3 بشارتیں صحابہ کرام کو دی۔ اب اس کے آگے غزوہ احزاب پارٹ 2 آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور سیرت النبی کی کلاس نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بنا دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اجازت سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا تھا، صحابہ کرام نے خندق کھودنا شروع کی۔ وہ برابر خندق کھودنے کا عمل کر رہے ہیں، ادھر کفار مکہ اپنی طرف سے نکلنے کا پلان سیٹ کر رہے ہیں، نکلنا شروع کر دیا، سفر کا آغاز کر دیا۔ اب ان کا مقصد ہے اچانک جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور اتنی بڑی جب تعداد لے کر جائیں گے تو کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہوگا، اور ہم جائیں گے اور مسلمانوں کی پوری طاقت کو ختم کر کے آ جائیں گے۔ اس مقصد سے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ان کا پلان، ان کا آنا، ادھر صحابہ اکرام کا اپنی تیاریوں کے اندر لگ جانا۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا آپ سب کو کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا تذکرہ، غزوۃ الاحزاب کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر کرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین مومنوں کی صفت بتاتا ہے کہ جب مومنوں کو کفار منافقین آئے ڈرانے کے لیے، آیت نمبر 22 سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں کو ڈرانے کے لیے، مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے منافقین آئے، اور منافقین نے آ کر یہ بات بتائی، انہیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 22 کے اندر کہ لما رأى المؤمنون الاحزاب، کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، اور اللہ کہتا ہے اتنی ساری جماعتوں کو دیکھا، جب مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ بہت سارے آ رہے ہیں، تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو سب ہمیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، اسلام پر سب پریشانی آئے گی، کوئی دقت نہیں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اس کے جسٹ اپوزٹ میں اللہ رب العالمین منافقین کا کردار بھی بتا رہا ہے کہ مومنوں کو بولا تو انہوں نے تو بولا ہمارا ایمان بڑھ گیا، لیکن جب منافقوں کو بولا، آیت نمبر 12 سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب منافقوں نے احزاب کو دیکھا تو بولا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کے رسول اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکہ نکلا، یہاں تو ہم پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں تو ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے، یہاں پر تو ہم پر تکلیفیں آ رہی ہے۔ مطلب مومن بول رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا، اور منافق بول رہا ہے ہمیں تو دھوکہ مل گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان۔ بہرکیف ادھر تیاریاں ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3,000 کا لشکر ہے، 3,000 کا لشکر اللہ کے نبی کا، 10,000 کا لشکر کفار مکہ کا، باقاعدہ غزوے کے لیے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ قریب قریب آ گئے مدینہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک قلعہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر سب کے بیوی بچوں کو رکھوایا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ ان کو ایک قلعے میں رکھوا کر اللہ کے نبی خندق کے قریب آ کر اپنا لشکر لگاتے ہیں۔
اپنے خیمے لگوائے جاتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ جیسے ہی یہاں پر پہنچے، جیسے ہی انہوں نے خندق کو دیکھا، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عرب کے اندر خندق کا سسٹم نہیں تھا۔ عرب خندق کو نہیں جانتے تھے، تو نہیں جانتے تھے تو ٹوٹل آ کر چوک گئے کہ ارے یہ کون سا ان نے کام کر لیا، یہ تو اپنے کو پتہ ہی نہیں، عرب میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے دشمن سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ ایک جیسا وار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی کھلا دشمن ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو کچھ نئے طریقے سے اس کا جواب دیا جائے جس کی وہ امید بھی نہ رکھ سکے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، ڈیفینس کے لیے وہ ریڈی نہ ہو، اور آپ کی بات اس کی بات کے اوپر ہو جائے، آپ کی بات ثابت ہو جائے اور آپ اپنا موقف آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ اب صحابہ کرام نے جو عمل کیا تھا، خندق کو کھودا تھا، کفار مکہ نے دیکھا، ان کا دماغ کام نہیں کیا، وہ ٹینشن کے اندر آ گئے، کیونکہ وہ جب گھر سے نکلے تھے تو اس مقصد سے نکلے تھے کہ جائیں گے، حملہ کریں گے، 2-3 دن میں ریٹرن آ جائیں گے، یعنی تیاری تھوڑے دن کی لے کر آئے تھے۔ اب جب یہاں پہنچے تو یہاں تو معاملہ ہی پورا الٹا ہو گیا۔ اب یہاں تو ان کو محاصرہ کرنا ہے، یہاں تو ان کو لمبا محاصرہ کرنا ہے، اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ چلا۔ تیاری تھی 2-4 دن کے کھانے پینے کی، اور محاصرہ چل گیا ہے اب لمبے ٹائم۔ تو یہ دیکھ کر ویسے ہی کفار مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے ہم ان کا محاصرہ کریں گے؟ کیسے ہم ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ اتنی بڑی خندق کھود ڈالی، نہ ادھر سے آ سکتے نہ ادھر سے آ سکتے، بالکل بوکھلا گئے یہ لوگ۔ اور بوکھلاہٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر بوکھلاہٹ میں کہیں سے بھی اندر آنے کی کوشش کریں تو ان پر تیر چلانا، تیر چلا کر انہیں بھگا دینا، ان کو اندر گھسنے مت دینا، حملہ کرنے مت دینا۔ کفار مکہ کے 3 لوگ اس بے قراری کے اندر خندق کی کوئی پتلی جگہ کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ میجرمنٹ سے تو خندق بنائی نہیں گئی تھی، ایک اندازے سے خندق بن رہی تھی۔ اب ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر خندق ذرا سی چھوٹی تھی، ہو سکتا تھا کفار مکہ وہاں سے کود جاتے۔ 3 لوگوں نے کودنے کا پلان بنایا۔ عمرو بن عبد ود اس کا نام تھا، تینوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمرو بن عبد ود، اکرمہ اور زرار۔ عمرو ابن عبد ود، اکرمہ اور زرار، یہ لوگ تینوں ایک جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے مسلمانوں پر گھسنا آسان ہو جائے، جہاں پر مسلمانوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ کوشش کرتے 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 یہ لوگ ایک جگہ تلاش کرتے ہیں، اور اخیر میں انہیں ایک کمزور جگہ مل جاتی ہے۔ عمرو ابن عبد ود، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ بن ابو جہل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور زرار بن خطاب، یہ 3 لوگ تھے۔ عمرو ابن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب، یہ 3 لوگ جگہ تلاش کرتے 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 آخر ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے وہ تینوں کود کے مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ لوگ پہنچے، ادھر سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹی سی ٹکڑی ان کے سامنے آ گئی۔ علی ابن ابی طالب، عمرو ابن عبد ود جو تھا بہت زبردست مشہور ان لوگوں کا یعنی کمانڈر ٹائپ کا آدمی تھا، بہت زیادہ قتال کرنے والا آدمی تھا، بہت طاقتور تھا۔ وہ بڑے غرور کے اندر مبارزت کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے کون لڑائی کرو گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، باقاعدہ قتال ہوتا ہے، اسے ختم کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ڈر کے مارے اکرمہ اور زرار دونوں اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارا سپہ سالار عمرو بن عبد ود، اتنا طاقتور آدمی، اور جھٹکے میں علی نے اس کو ختم کر دیا، تو ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ دونوں ڈر کے مارے بھاگتے ہیں اور اپنا سامان بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ صرف یہ ایک ہی مبارزت ایسی تھی، ایک ہی لڑائی ایسی تھی جو غزوہ احزاب کے اندر آمنے سامنے ہوئی تھی، باقی آمنے سامنے کی لڑائی اس غزوے کے اندر نہیں ہو پائی تھی۔ اب باقاعدہ بار بار کوششیں چلتی ہیں، بار بار کودنے کی کوشش چلتی ہے۔ اسی کوششوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب وہ لوگ کوشش کر رہے تھے، ایک دم آپ چھوڑ نہیں پائے ان کو، اور یہ کرتے 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 آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں اور ایک بددعا کرتے ہیں، ملأ اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے دور کر دیا۔ اب صرف ایک چیز یہاں پر رک کر سوچئے گا،
اللہ کے نبی کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ صرف نماز کے چھوٹ جانے پر، اور وہ بھی جنگ چل رہی ہے، سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، جنگ ہونے والی ہے، کبھی بھی کہیں سے باریک جگہ تلاش کر کے حملہ ہو سکتا ہے. اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نماز کنٹینیو پڑھ رہے تھے، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، باری باری نماز ہوتی تھی. اب عام حالت میں اگر ہم جیسا کوئی انسان نماز چھوڑے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. طاقت ہے، قوت ہے، پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر نماز چھوڑے، سوچئے وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی نماز چھڑوا دی. اس غزوے کے اندر ٹوٹل مارے گئے اور شہید لوگ کتنے تھے؟ 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار مکہ میں سے شہید قتل کیے گئے. 6 اور 10 16 پوری تعداد. ایک بار اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا کہ اللہ کے نبی کے غزوات میں ٹوٹل کتنے لوگ مارے گئے. لوگ بہت بولتے ہیں نا اسلام جنگ، اسلام غزوہ کیا، یہ کیا وہ کیا. ارے آپ کے یہاں تو نارمل آپ چھوٹے سے دنگے میں سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالتے ہو. اتنی بڑی بڑی جنگیں، 10,000 اور 3,000 13,000 کا لشکر ہے، اور اس کے بعد بھی صرف تیروں سے جو لوگ مرے تھے یا شہید ہوئے تھے، کیونکہ باقاعدہ جنگ تو وہاں پر کی نہیں گئی تھی، تو تیروں سے باقاعدہ جو لوگ مارے گئے اور شہید کیے گئے 6 مسلمان اور 10 کفار. اسی درمیان میں حضرت سعد ابن معاذ کو ایک تیر لگ جاتا ہے ان کے کندھے کے اوپر، اور تیر بڑی اندر تک لگ جاتا ہے. اس وقت سعد ابن معاذ نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العالمین اگر اب جنگ ختم ہونے والی ہو تو مجھے اسے تیر سے شہادت دے دینا، اور جنگ باقی رہنے والی ہو تو مجھے زندگی ذرا لمبی کر دینا، اور اے اللہ جب تک میں بنو قریظہ کے حالات کو نہ جان جاؤں تب تک میرا انتقال مت ہونے دینا. کیونکہ بنو قریظہ ایک قبیلہ یہودیوں کا باقی تھا، اور یقین تھا سعد کو کہ یہ غداری کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو کہا کہ اللہ یہ تیر مجھے لگ تو گیا ہے، پر اگر اب جنگ ختم ہونے والی ہو، آگے جنگیں بند ہونے والی ہو مسلمانوں کی، تو مجھے اس میں شہید کر دینا، شہادت دے دینا، نہیں تو باقی رکھنا. اور اگر میری موت آ بھی رہی ہو تو کم سے کم مجھے بنو قریظہ کا انجام تو دکھا دینا، بنو قریظہ کے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے یہ انجام مجھے ضرور دکھا دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا. اسی درمیان جب مسلمان خندق کھود کر بیٹھے تھے، کہیں سے آنے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا کیا کیا جائے، حیی بن اخطب، اس کا نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا بعد میں سسر بھی بنا کے یعنی انتقال مارا جا چکا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی حضرت صفیہ سے شادی کی تھی سن 7 ہجری کے اندر. تو یہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، جسے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں نکال دیا گیا تھا، یہ چونکہ یہودی تھا، یہودیوں کے پاس آ جا سکتا تھا، یہ بنو قریظہ کے قافلے کی طرف، بنو قریظہ کے جو قلعے بنے ہوئے تھے اس کی طرف آتا. اور بنو قریظہ بات دھیان میں رکھیے گا، بنو قینقاع نکالے جا چکے ہیں مدینہ سے، بنو نذیر نکالے جا چکے ہیں، یہ آخری قبیلہ یہودیوں کا جو باقی تھا اس کا نام تھا بنو قریظہ. یہ ابھی مدینہ والوں کے ساتھ تھا، اور بظاہر اس نے مسلمانوں سے عہد بھی کر رکھا تھا کہ میں تمہارے خلاف جنگ میں کسی کا سپورٹ نہیں کروں گا. یہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، کعب بن مالک، کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، کعب بن اسد نام تھا اس کا. حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار اور کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار. حیی بن اخطب کعب کے پاس آیا، کعب نے جیسے حیی کو دیکھا دروازے بند کر لیے کہ یہ حیی وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے نکالا، اگر ہم کو دیکھ لیا پتہ چل جائے تو ہمارے اوپر ظلم نہ ہو جائے، مسلمان ہمیں نہ مار ڈالیں. تو اس ڈر کے مارے اس نے گیٹ لگا لیا. ادھر سے آیا ادھر سے آیا، بار بار بولے مجھے بات کرنی ہے، مجھ سے بات تو کر لے. کہا بولے تو جھوٹا ہے، تجھ سے بات ہی نہیں کرنی. کہا نہیں مجھ سے بات کر لے، مجھے بات کرنی ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، بات تو کر لے، موقع تو دے دے. کہا ٹھیک ہے. گیٹ کھولا، بنو قریظہ کے محل کے اندر یا قلعے کے اندر حیی بن اخطب نے انٹری کی اور آ کر کعب سے کہا کہ سنو میں بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوں، لشکر بہت بڑا ہے اور مسلمانوں کو ختم کیے بنا نہیں جائے گا، بہت آسانی سے ختم کر دے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم ہمارا سپورٹ کر دو اور اندر سے تم بھی غداری کر دو. بھئی باہر والے تو حملہ کر ہی رہے ہیں، اب اگر اندر سے تم بھی غداری کر دو گے تو دونوں طرف سے مسلمان پس جائیں گے، کام ختم، کوئی بچے گا ہی نہیں اس کے بعد. کہا بولا نہیں میں یہ نہیں کروں گا. کعب نے منع کر دیا. پھر بولا ارے ایسا نہیں ہے بھائی، میں بول رہا ہوں نا میرے ساتھ تو مانو تو صحیح بات. بولا نہیں میں نہیں کروں گا. اچھا ایسا کرو، تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کفار مکہ جنگ لڑے بنا ہی یہاں سے ریٹرن ہو جائے تو سنو،
میں تمہیں ایک وعدہ دیتا ہوں. حیی بن اخطب نے ایک وعدہ دیا, میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ اگر کفار مکہ یہاں سے لوٹ گئے بنا جنگ کے, بنا اللہ کے نبی کو ختم کیے, تو میں ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا, میں تمہارے قلعے کے اندر آ جاؤں گا, جو تمہارے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. یعنی اگر تمہیں کوئی سزا ملے گی تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ سزا برداشت کروں گا. اتنا بڑا وعدہ کر لیا, اتنا بڑا ثبوت دے دیا, تو کعب کا دل ذرا پگھل گیا, وہ ایگری ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, ہم بھی اندر سے غداری کرنے کو تیار. سوچئے تو صحیح کیا ماحول رہا ہوگا. باہر دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے, 3000 کے مقابلے میں 10,000 کی تعداد. اور بھروسہ کن سے ہے؟ پیچھے بیٹھے یہودیوں سے کہ انہوں نے اپنے سے معاہدہ کر رکھا ہے غداری نہیں کریں گے, اپنا سپورٹ کریں گے, اپنے خلاف سپورٹ کسی کا نہیں کریں گے. اب اگر وہ بھی اندر سے غدار ہو جائے تو سوچئے مسلمانوں کے حالات کیا ہوئے ہوں گے. چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیراؤ ہو گیا ہے. اسی درمیان میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ یہودی غداری کر چکے تھے. عورتوں کو جس قلعے کے اندر اللہ کے نبی نے رکھوایا تھا, ایک یہودی وہاں پر گھومنے کی غرض سے نہیں بلکہ چیکنگ کی غرض سے آتا ہے. وہ دیکھنے آتا ہے کہ اندر آدمی کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں, تاکہ پیچھے سے حملہ کر کے ہم ان کی عورتوں بچوں کو مار دیں تو ان کی ہمت اور زیادہ ٹوٹ جائے گی. یہ جاسوسی کی غرض سے ایک یہودی آتا ہے, جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی کی پھپھو جن کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ نے جیسے ہی یہودی کو دیکھا کہ جاسوسی کر رہا ہے, جاسوسی کر رہا ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے آیا ہے. وہ حسان بن ثابت کے قلعے کے اندر سارے لوگ تھے. حسان بن ثابت کی کوٹھی تھی, قلعہ تھا جس کے اندر سب کو رکھا تھا اللہ کے نبی نے. یہ حسان سے کہتی ہیں, حسان چونکہ شاعر تھے, وہ غازی نہیں تھے یا باقاعدہ قتال کرنے والے نہیں تھے, ان کا فن جو تھا وہ شعر کا فن تھا. تو ان سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اسے مار دو. تو حسان کہتے ہیں میرے فیلڈ نہیں ہے, میں نہیں کر پاؤں گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لکڑی لیتی ہیں, باہر جاتی ہیں, یہودی کو گھومتے ہوئے دیکھتی ہیں اور اچانک اس پر ایسا حملہ کرتی ہیں کہ لکڑی سے اس یہودی کو مار ڈالتی ہیں. سوچئے اس دور کی امہات المومنین یا اس دور کی صحابیات یا اس دور کی مومنہ خواتین کیا کردار اپنے اندر رکھتی تھی. لکڑی سے اس یہودی کو ختم کر ڈالا. اس کے بعد یہودیوں کی ہمت نہیں ہوئی کسی اور کو جاسوسی کے لیے بھیجیں. ان کو کیا لگا, جاسوسی اس لیے کروائی تھی کہ یہاں پر عورتیں بچے اکیلے ہوں گی, کوئی ہوگا نہیں ان کے ساتھ. پر جب یہ قتل کا پتہ چلا تو معلوم پڑا نہیں, یہاں تو بہت سارے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی جاسوسی کرنے آئے گا اسے مار ڈالیں گے. تو ان کی ہمت نہ ہوئی پیچھے سے عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوس آ کر بتاتے ہیں یہودیوں نے غداری کر دی ہے. آپ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں. آپ 4 لوگوں کو بلاتے ہیں, 4 صحابہ اکرام کو, بھروسے مند صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں. ان چاروں کے نام سعد ابن معاذ, سعد ابن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ یہودیوں نے غداری کر دی ہے, آپ اپنے 4 صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں. ان چاروں کے نام تھے سعد ابن معاذ, سعد ابن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ, سعد ابن معاذ, سعد ابن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر. خوات بن جبیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو بلایا اور بلا کر دیکھیے جنگ کے درمیان کس انداز میں آپ بات کرتے تھے. آپ نے کیا کہا, سنو مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ یہودیوں نے غداری کر لی ہے, اب تم کیا کرنا, جاؤ جا کر چیک کر کے آؤ. اگر سچ میں غداری کر دی ہو نا, دھیرے سے کان میں آ کر بولنا, اور اگر خبر جھوٹی ہو تو چلا کر سب کے سامنے بولنا کہ یہودیوں نے غداری نہیں کی ہے. مقصد دھیرے سے بولنا تاکہ ہمت نہ ٹوٹے, اور تیز بولنا تاکہ ہمت آ جائے. یعنی اگر غداری کا پتہ چلے گا تو ہمت ٹوٹ جائے گی, اس لیے دھیرے بولنا, اور اگر نہیں کی ہو غداری تو تیز بولنا تاکہ ہمت بڑھ جائے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ لوگ گئے وہاں پتہ کرنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ یہود تو غداری کر چکے ہیں. آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, قریب آ کر پہنچے
اور آپ کے کان کے اندر دھیرے سے سرگوشی میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی جیسے اس سے پہلے رعل اور زکوان والے صحابہ کو غداری سے شہید کر چکے ہیں، ویسے ہی ان لوگوں نے بھی غداری کر دی، مطلب غداری کر چکے ہیں. اب یہ پیچھے سے بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اور آگے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس وقت کا منظر اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 11 کے اندر بتاتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں. بھلے سے دھیرے بولا تھا پر دھیرے دھیرے کر کے یہ بات پورے لشکر کے اندر پھیل گئی. اب جیسے ہی یہ بات پھیلی، اللہ رب العالمین اس وقت کا منظر، پورا منظر کشی میں نہیں، واقعی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پروجیکٹر پر ایک پکچر چلا کر ہم کو بتا رہا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تمہارے خلاف جماعتیں جمع ہو کر آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے ہوا بھیجی، آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یاد کرو اس دن کو کہ جب اوپر سے لشکر آ گیا، مطلب اوپر سے جو سامنے سے دشمن کھڑے تھے، اور نیچے سے مطلب تمہارے اندر رہنے والوں نے غداری کر لی تھی، تمہارے اندر رہنے والوں نے غداری کر لی تھی. سورہ احزاب کو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، سورہ احزاب کو پڑھیے گا، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، یہ والی تفصیلات، اس کے علاوہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے سے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو کہ جب اوپر سے یعنی اتنے سارے ایک ساتھ آئے، نیچے سے مطلب تمہارے اندر والوں نے غداری کر لی، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، جب تمہارے کلیجے حلق کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ سے گمان کرنے لگے، یعنی تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا. سوچو اس ماحول کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا، کتنا خطرناک وہ ماحول ہوگا. سامنے دشمن کھڑا ہے، پیچھے سے غداری کی جا رہی ہے، دونوں طرف سے اگر حملہ ہو جائے تو مسلمان کیا کریں گے. اس خوف کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر لیٹے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھ کر ایک مسلمانوں کو بشارت دیتے ہیں ابشروا یا معشر المسلمین بفتح اللہ ونصرہ. اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ اللہ تمہیں فتح اور اللہ تعالیٰ تمہیں جیت دینے والا ہے. یعنی ٹینشن نکال دو اپنے دلوں سے، سارا غم سارا ٹینشن نکال دو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، سب نکال دو، کوئی ٹینشن مت کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس کے ذریعے یہ لوگ ہار جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب اور ڈر ڈال دے گا جس کے ذریعے انہیں واپس جانا پڑے گا اور آپ کے اوپر حملہ یہ نہیں کر پائیں گے. پر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو خاص صحابہ کرام سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، جو دونوں انصاری تھے، مدینہ والے تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بول کر ایک مشورہ بھی کرتے ہیں. کیا مشورہ؟ وہ کہتے ہیں سنو، ایک مشورہ ہے میرا، اپن ایسا کریں کیا، یہ کفار مکہ تو ٹھیک ہے 4000 آئے جو آئے ہیں، پر ان کے علاوہ جو یہ آس پاس کے ایریے والے آئے ہیں، غطفان والے آئے ہیں، اپن ایسا کرتے ہیں ان سے صلح کر لیتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو کھجوروں کی کھیتی ہے اس میں سے 1/3 ہم تم کو دے دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ. مشورہ اللہ کے نبی دونوں صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کفار مکہ تو دشمن ہے، وہ تو سامنے کھڑے ہیں، پر ان کا جو سپورٹ کرنے والے نا ان کو اپن ہٹا دیں تو کیسا رہے گا. کہا کیسے ہٹائیں؟ کہا ان سے اپن ایسا مشورہ کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو کھیتی ہوگی 1/3 ہم تم کو دے دیں گے، یعنی جو بھی کھیتی ہوگی اس کا 1/3 ہم تمہیں کھجور دے دیں گے. دونوں صحابہ کرام کیا جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر اللہ کا حکم ہے سمع اور طاعت، سن لیا اور مان لیا، پھر سوال ہی نہیں ہے کچھ بولنے کا. اللہ کا حکم ہے کیا؟ سن لیا مان لیا. نبی کی حیثیت سے بول رہے ہو کیا؟ سن لیا مان لیا، بات ختم. عقل میں آئے نہ آئے، دماغ قبول کرے نہ کرے، دل قبول کرے نہ کرے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کر رہے ہو کیا؟ اپنی طرف سے ایک انسانی حیثیت سے سوچ رہے ہو کیا کہ اس سے ہمارے اوپر آسانی ہو جائے گی، پریشانی نہیں آئے گی؟ کہا اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے تو ایسا کرتے ہیں، اپن ایسا کر لیتے ہیں. کہا سنیے، ہم لوگ مشرک تھے، ہم لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور تب بھی ان قبیلوں کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ بنا خریدے ہمارے یہاں سے کوئی کھجور کھا سکیں. ان کی اتنی طاقت نہیں تھی. جب مشرک تھے، کفر پر تھے، تب ان کی اوقات نہیں تھی کہ ہمارے پاس سے بنا خریدے کوئی چیز کھا سکیں، یعنی ہم سے چھین نہیں سکتے تھے. اب تو اسلام پر ہیں، اب کس بات کا ڈر ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا ہمیں منظور ہوگا. آپ کچھ مت سوچئے، آپ آگے بڑھ جائیے. اللہ اکبر.
کیا کردار تھا، کیا کردار تھا صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی اوقات و حیثیت نہیں تھی کہ ہم کفر پر تھے تب بھی ہماری کھجوروں کو کھا لیں بنا قیمت کے، اب اسلام میں یہ سب کر پائیں گے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ پر بھروسہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ کوئی ایسا مشورہ مت کیجیے۔ پر اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو بشارت دے دیے کہ آپ کو جیت ملنے والی ہے، تو اللہ تو مدد کرنے والا تھا نا۔ غطفان کے ایک بہت بڑے سردار جن کا نام تھا نعیم بن مسعود، ان کا نام تھا الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے۔ اسی دور کے اندر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اور خدمت میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ پر اسلام لے آیا۔ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، اللہ کی مدد یقین رکھنے والوں پر کیسے آتی ہے۔ کہا میں مسلمان ہو گیا پر میرے اسلام کو کوئی جانتا نہیں ہے، اب آپ بولو کیا کرنا ہے، یعنی آپ کے لیے جو بولو منظور، جو بولو گے میں کرنے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام تو دے دیا ہے، پر آپ بولو گے میں کرنے کو تیار، آپ جو بولو گے میں کروں گا، آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم ایک آدمی ہو جس کی دونوں طرف بڑی عزت ہے، یہودیوں میں بھی مسلمانوں میں بھی، تو تم ایسا کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، کر سکتے ہو ان کو توڑنے کے لیے وہ کرو، کیونکہ جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے، بھئی جنگ چل رہی ہے۔ اب اگر تم کچھ کر سکتے ہو ان کو توڑنے کے لیے، کیونکہ ان کا جڑنا ہی ہماری مشکل ہے، اگر یہ ٹوٹ جائیں گے مشکل حل ہو جائے گی، تو تم جو کر سکتے ہو کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے گئے یہ بنو قریظہ کے پاس۔ اب بنو قریظہ سب جگہ ان کی بڑی عزت تھی، بنو قریظہ کے پاس کعب کے پاس گئے، کعب سے بولا سن یہ کفار مکہ کوئی تیرا سپورٹ کرنے والے نہیں، تو نے غداری کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، تیرا شہر ہے، تیرا ایریا ہے، تجھے یہاں رہنا ہے، تیرا گھر، تیرے بیوی بچے یہاں پر ہے، اب اگر یہ کفار مکہ اچانک چلے گئے سب کو مار ڈالیں گے، تمہارا بچے گا کیا؟ وہ تو چلے جائیں گے، نقصان کس کا؟ تمہارا ہوگا نا۔ کیوں بیوقوفی کی تم نے، کیوں غداری کی تم نے؟ اچھا آپ کر تو چکے ہو، ایسا کرو تم کفار مکہ کو ایک بات بولو کہ تمہارے کچھ آدمی ہمارے پاس گروی رکھوا دو، کہ ہمیں یقین ہو جائے تم ہمارا ساتھ دو گے، اس غداری کا ہمیں صلہ دو گے۔ دیکھیے اب چال کیا چلی جا رہی ہے۔ نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس گئے، کعب سے کہا کہ بھائی تمہارا گھر تھا، تم کو غداری نہیں کرنا تھی، تمہارے بیوی بچے سمیاں رہ رہے تھے، مشکل میں آ جاؤ گے، اب کیا کریں، ٹینشن ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تم ایسا کرو، تم کفار مکہ جب تمہارے پاس ابھی کسی کام سے آئے، کیونکہ کھانا پانی سارا یہیں سے جا رہا تھا، کھانے پانی کا انتظام سارا یہی لوگ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے تو رک کر آنے کا کوئی ایسا ارادہ تھا ہی نہیں، اب سارا سسٹم تو یہیں سے چل رہا تھا، کھانا پانی سارا انتظام یہی لوگ پہنچا رہے تھے پیچھے سے۔ تو کہا اب اگر وہ آئے تو تم ان کو بولنا بھائی تمہارے کچھ آدمی ہمارے پاس گروی رکھواؤ، ہمیں کیا گارنٹی کہ تم ہمارا ساتھ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیں گے۔ اب یہ ادھر سے گئے، کن کے پاس گئے؟ نعیم بن مسعود کفار مکہ کے پاس۔ سنو یہودیوں پہ بھروسہ مت کرو، یہ اتنی آسانی سے پکڑ میں آنے والی قوم نہیں ہے۔ کہا کیا پرابلم کیا ہوئی؟ کہا پرابلم یہ نظر آ رہی ہے مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ تمہارے کچھ آدمی یہ تم سے گروی رکھوائیں گے اور سارے کے سارے اللہ کے نبی کو دے دیں گے کہ انہیں قتل کر دو اور ہمیں معاف کر دو، یعنی وہ اپنی غداری کا بدلہ اللہ کے نبی کو اس ذریعے سے دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے کچھ آدمی لے کر ان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کفار مکہ تک بھی بات پہنچ گئی۔ اب کفار مکہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کھانا پینے کا سامان لینے کے لیے، یہ آئے، کہا کھانے پینے کا سامان دے دو، کہا سامان تو دے رہے ہیں پر سنو تمہارے کچھ آدمی ہمارے پاس رکھ کے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کبھی تم اچانک بھاگ جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، کچھ آدمی رکھ کر جاؤ تمہارے ہمارے پاس۔ اب یہ آئے فٹافٹ کفار مکہ کو ذمہ دار کو بتایا کہ ارے جیسا نعیم نے بتایا بالکل سچ بتایا، یہ یہودی تو واپس پلٹ رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنے آدمی مانگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ آدمی دو۔ اب یہاں سے ان کے درمیان ٹوٹ شروع ہو گئی۔ کفار مکہ، بنو غطفان اور بنو کفار مکہ، ان تینوں کے درمیان ٹوٹ شروع ہو گئی، فرقہ شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا، اور اختلاف ان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اب پہلے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر اختلافات کو ڈالا، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک بہت زیادہ ٹھنڈ شروع کر دی، انتہائی شدت کی ٹھنڈ، انتہائی شدت کی ٹھنڈی ہوائیں
آپ میں سے کوئی عمرہ کرنے کبھی مدینہ گیا ہو تو اس نے مدینہ کی ٹھنڈ دیکھی ہوگی. آج بھی اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر پھٹ کر خون نکلنے لگ جاتا ہے, فجر کے وقت نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, بڑی سخت ٹھنڈ وہاں پر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دور میں اس سے زیادہ سخت اور ٹھنڈی ہوائیں بھیجنا شروع کر دی. کھانا بناتے ہانڈیاں پلٹ جاتی, خیمے اڑنے لگ گئے, اور آخر ان کی ہمتوں نے جواب دے دیا. انہیں پلٹ کر جانا پڑا, بنا جنگ کے یہاں سے نکلنا پڑا, خائب اور خاسر ہو کر جانا پڑا. اور اسی لیے اس غزوے کو بھی مورخین نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی فتح تھی, یہ مسلمانوں کی جیت تھی, کیونکہ اس کا دشمن بنا کسی نتیجے کے بھاگ کھڑا ہوا. یہ بھی ان مسلمانوں کی جیت تھی. آخر انہیں پلٹ کر جانا پڑا. شوال سن 5 ہجری کے اندر پلٹ کر وہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ خبر لے کر آؤ, جاؤ خبر لے کر آؤ. حذیفہ بولتے ہیں ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. پہلے اللہ کے نبی نے بولا جاؤ کوئی خبر لے کر آؤ, کوئی بولا تو میں تو کھڑا ہی نہیں ہوا, ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی, اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی. پر جب اللہ کے نبی نے بول دیا حذیفہ جاؤ تو بات ہی ختم ہو گئی. میں کھڑا ہوا, ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر کے اندر لیا اور پھر باہر کیا. بولا اللہ کی قسم مجھے ٹھنڈی نہیں لگی, اس کے بعد ٹھنڈی نہیں لگ رہی تھی. میں گیا پیچھے پیچھے جا کر دیکھ کر آیا, پتہ کر کے آیا, معلومات کر کے آیا, تو پتہ چلا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں, وہ لوگ چلے گئے ہیں, وہ یہاں سے نکل گئے ہیں, اور اب وہ لوگ واپس آنے والے نہیں. اب جیسے ہی ان کے نکلنے کی خبر آئی, جیسے ہی انہیں پتہ چلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا, اب ان کو جتنا ہمارے اوپر حملہ کرنا تھا کر چکے, اب ہم ان پر حملہ کریں گے, بہت ہو گیا ہے. بدر میں آ کے حملہ کر دیا, احد میں پریشان کر لیا, احزاب بنا کر آ گئے, اب جتنا ان کو کرنا تھا کر لیا, اب یہ نہیں آئیں گے, ہم ان کی طرف جائیں گے اور ہم حملہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا. 1 مہینے تک یہ سارا معاملہ چلا, 1 مہینے تک حصار چلا. شوال میں شروع ہوا تھا, ذیقعد میں ختم ہوا تھا. شوال سن 5 ہجری میں شروع ہوا تھا اور ذیقعد سن 5 ہجری کے اندر ختم ہوا. اب جب وہ لوگ پلٹ کر چلے گئے, وہ وہاں سے چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے, صحابہ کرام گھر لوٹے. ظہر کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے. جبریل امین آئے باقاعدہ جنگی لباس پہن کر, اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے اپنی زیرہ اتار لی, جنگ کا لباس اتار لیا. فرشتوں نے ابھی نہیں اتارا ہے. اللہ نے کہا اب ہمیں بنو قریظہ سے قتال کرنا ہے. تو یہاں سے شروع ہوا غزوہ بنو قریظہ, غزوہ بنو قریظہ. پر کئی مورخین نے اس کو الگ سے اس لیے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ غزوہ احزاب سے جسٹ لگا ہوا یہ غزوہ تھا اور اسی کا نتیجہ تھا, اس لیے الگ سے لوگوں نے اس کی ہیڈنگ نہیں بنائی ہے. پر آپ بنا لیں تو آپ کے لیے یاد رکھنے میں بہتر ہوگا, غزوہ بنو قریظہ. اب اللہ کے نبی کے پاس ظہر کے وقت میں جبریل امین آئے اور کہا آپ نے جنگی لباس اتار دیا. ہم نے نہیں اتارا ہے, فرشتوں نے نہیں اتارا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو بنو قریظہ سے غزوہ کرنے کے لیے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, دوبارہ جنگی لباس پہنتے ہیں اور بولتے ہیں عصر کی نماز کے پہلے پہلے سب بنو قریظہ پہنچ جائیں گے, کوئی بھی اثر اب مدینہ میں نہیں پڑے گا. سختی کے ساتھ حکم دیا. یہی 3000 لوگوں کو لیا اور کہا کہ چلو چلو سب کے سب ایک ساتھ چلنا ہے اور کوئی اثر تک یہاں نہیں رکے گا. اب بھی حال اٹھو اور بنو قریظہ پر حملہ کرنے جانا ہے. اب جب کہ آپ کی تیاری ہو گئی تو جبریل امین نے کہا اب آپ لوگ آؤ, میں آگے جا رہا ہوں, ان کے قدموں کو ہلاؤں گا اور ان کے دلوں میں اتنا ڈر ڈال دوں گا مسلمانوں کا کہ وہ آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے ایک خاصیت یہ بھی تھی, آپ کو کئی خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ ہٹ کے دی تھی نبیوں سے. ایک خاصیت یہ تھی جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دی گئی, نصرت بالرعب. اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں میں آپ کا رعب اور آپ کا ڈر ڈال دیا کرتا تھا. آپ کے آنے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سب کو کہا بھائی چلو سب کو بنو قریظہ میں اثر پڑنی ہے. جبریل امین نے کہا آپ لوگ آؤ, میں جب تک جا کر ان کے دلوں کے اندر ڈر ڈال رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. لشکر بنایا 3000 لوگوں کا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا.
ابن ام مکتوم کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا، اللہ کے نبی نے 3000 لوگوں کا لشکر بنایا، حضرت علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا، ابن ام مکتوم کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا اور چلے بنو قریظہ کی طرف۔ اب بنو قریظہ کو جب خبر لگی کہ مسلمان ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، وہ لوگ سب قلعے کے اندر قید ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ ایک چیز اور دیکھیے گا، بنو قریظہ کا قلعہ بہت زیادہ مضبوط تھا، پانی کے کنویں اندر موجود تھے، کھانے کا زبردست ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، اگر وہ چاہتے تو لمبا حصار اور لمبا محاصرہ چل سکتا تھا۔ ادھر اللہ کے نبی کے پاس کھانے پانی ویسی موجود نہیں ہے، مسلمان باہر کی طرف ہیں، ٹھنڈ کی شدت ہے، آپ لمبا محاصرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہودیوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ڈالا جاتا، خوف نہ ڈالا جاتا، روب نہ ڈالا جاتا، تو محاصرہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اب اللہ کے نبی وہاں پہنچے، باقاعدہ ان لوگوں نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ریڈی کر رکھا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے اور آپ نے محاصرہ کر لیا۔ جب آپ نے محاصرہ کیا تو بنو قریظہ کا ذمہ دار جس کا نام تھا کعب، اور حیی بن مخطب جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس نے بولا تھا کہ یہودی اگر یہ کفار بھاگیں گے تو میں اندر آ جاؤں گا، وہ بھی اندر آ چکا تھا، حیی بن مخطب بھی اندر، کعب جو قرظی تھا، کعب ان کا جو سردار تھا، وہ اس مشورہ کرتا ہے، سب کو بلاتا ہے اور بولتا ہے میں تم کو 3 رائے دے رہا ہوں، کیونکہ ڈر تو دل میں ڈال چکے تھے جبریل۔ کہا 3 رائے ہے، اس میں سے ایک بات مان لو۔ کہا بولو۔ کہا پہلی رائے یہ، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی پیشین گوئی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کعب بن اسد 3 چوائسز دے رہا ہے ان لوگوں کو۔ کعب بن اسد ان کا ذمہ دار ہے، کعب بن اسد القرظی بول رہا ہے یا تو مسلمان ہو جاؤ، یہ اپنے لیے آسان ہے کیونکہ کتابوں میں پیشین گوئی موجود ہے ان کی۔ دوسرا، بھئی اگر انہیں سچا مان لو گے تو بچ جاؤ گے۔ دوسرا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو مار ڈالو اور باہر نکل کر مسلمانوں سے قتال کرو جب تک کہ آخری نہ مر جائے تمہارا۔ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا تو خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں کو مارو اور باہر نکل کر قتال کرو، یا تو سنیچر کے دن مسلمانوں پر حملہ کرو، کیونکہ وہ سنیچر کو یہ نہیں سمجھیں گے تم حملہ کرنے والے ہو، اچانک سنیچر کو حملہ کر دو، کیونکہ یہودی سنیچر کی عزت کرتے تھے، سنیچر کو کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے، سنیچر کو بہت زیادہ عظمت دی جاتی تھی اور اللہ کے نبی کو پتا تھا سنیچر کو کچھ ہونے والا نہیں۔ تو کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، بات ختم، یا اپنے بیوی بچوں کو خود مار دو اور اس کے بعد قتال کرو، یا سنیچر کے دن حملہ کر دو۔ تینوں رائے لوگوں نے نہیں مانی، تینوں نے کے لیے منع کر دیا۔ زبردست انداز کے اندر انکار کرنے کے بعد، کیونکہ صرف ان کی یہ غلطی نہیں تھی کہ ان لوگوں نے اس نازک موقع پر مسلمانوں کے خلاف غداری کی تھی، ان کا ایک دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے قلعے کے اندر باقاعدہ مسلمانوں سے قتال کے لیے تیاریاں بھی کر رکھی تھی۔ ان کی اگر تیاریوں کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس 1500 تلواریں ریڈی تھی، 1500 تلوار، 200 نیزے، نیزہ مطلب بھالے ٹائپ کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ، اور 300 زرع یعنی جنگی لباس، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان تھا جو ان لوگوں نے ریڈی کر رکھا تھا مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان کی مطلب کئی سازشیں تھیں، اس کے بعد جو ان کو سزا دی گئی نا وہ اس کے حقدار تھے، کیونکہ اتنی زیادہ سازش کرنے والی یہ قوم تھی۔ ایک تو اتنے نازک وقت میں مسلمانوں کے خلاف غداری کرنا، پیچھے سے حملے کی سازش بنانا، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانا، باقاعدہ تلواروں سے تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا، ان کے ذمہ داروں کی بات کو یہ نہیں مانتے۔ پر اللہ رب العالمین نے چونکہ روب ڈال دیا تھا ان کے دلوں کے اندر، کچھ دن گزرنے کے بعد 25 دن تک یہ محاصرہ چلا، 25 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ ڈر اور خوف ڈال دیا تو یہ بات چیت کرنے کو ایگری ہو گئے کہ جو سزا دینا ہے دیو، ہم ایگری ہو گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب ایک صحابی کو بلاتے ہیں جن کا نام تھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات چیت کرنا تھی، تو کہا چلو ٹھیک ہے بات چیت کرنی ہے۔ کہا بات چیت کرنی ہے تو کہا کیا کریں؟
کہا بات چیت کرنے کے لیے ابو لبابہ کو بھیج دو۔ ابو لبابہ کو کیوں؟ کیونکہ ان کے یہودیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، اسلام سے پہلے بھی یہودیوں سے اچھے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، محبتیں تھیں، دوستی تھیں، تو ان کو کیا لگا تھا کہ اسلام کے بعد بھی وہ دوستی تو باقی ہوگی، اگر وہ آئے گا تو ذرا ہلکا فیصلہ کر دے گا۔ کہا بلاؤ ابو لبابہ کو۔ ابو لبابہ کو بلایا گیا، ان کے پاس بھیجا گیا، کہا دیکھو ہم لوگ ایگری ہو گئے آنے کے لیے، باہر اگر آئیں گے، انداز کیا لگتا ہے تم کو، کیا فیصلہ ہوگا ہمارے خلاف؟ یعنی اللہ کے نبی کیا فیصلہ کریں گے؟ اب یہ اللہ کے نبی کا راز تھا جو ان کو بتانا نہیں تھا یہودیوں کو۔ بھائی ابو لبابہ کو بلایا، یہودیوں نے بات کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ اگر ہم باہر نکل جائیں گے تو کیا لگتا ہے تم کو، کیا سزا دی جائے گی، کیا پلان چل رہا ہے اندر؟ تو کچھ بولتے نہیں ہیں، بس کیا کرتے ہیں، گردن پر انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے تلوار کٹنے کا اپن اشارہ کرتے ہیں نا کہ جیسے ایسے کٹ کر دیا جائے گا، تو گردن پر انگلی پھیر کر صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اگر باہر آئے تو سب کو کاٹ دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوگا، کنفرم ہے۔ تو ابو لبابہ نے یہ بول تو دیا، جیسے ہی باہر آئے اب انہیں ڈر لگا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کا راز کھول دیا، میں نے تو غلط عمل کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو رسی سے ایک کھمبے سے بندھوا دیا اور کہا اب اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، ابو لبابہ کا مسئلہ پتا چلا، کہا اگر میرے پاس آتا تو ایک بار ہو سکتا ہے معافی کی دعا مانگ لیتا، اب جب اللہ ہی کے دربار میں چلا گیا ہے تو وہی فیصلہ نازل کرے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دربار بڑا ہے نا، میرے پاس آتا، میں اللہ سے گزارش کرتا، کوئی بات ہو جاتی، مسئلہ ہو جاتا، حل ہو جاتا، پر اب یہ تو اللہ کے دربار میں چلا گیا، اللہ سے فیصلہ مانگ رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، تب تک اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ فیصلہ کرے گا۔ 6 دن تک اس کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، صرف نماز کے وقت ان کی بیوی آ کر کھولتی، نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد باندھ دیے جاتے۔ 6 دن تک اپنے آپ کو باندھ کے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر وحی کر کے یہ بتایا کہ میں نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا، تب وہ وہاں سے ہٹے۔ اب اس کے بعد جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ تو سخت ہونے والا ہے، اب بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے سعد بن معاذ کو بلاؤ، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اب سعد بن معاذ کو کیوں بلایا؟ کیونکہ سعد بن معاذ اوس قبیلے کے ذمہ دار تھے، اور اوس قبیلہ اور یہودیوں کا بہت پرانا رشتہ تھا، تعلقات تھے، ان کے حلیف تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ ہمارے بارے میں آسان فیصلہ کریں گے، سخت فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو بولے فیصلہ آپ مت کرو اللہ کے نبی، فیصلہ جو ہے نا وہ سعد بن معاذ سے ہم کو کروانا، اب ان کو بلا دو، ان سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ سعد بن معاذ کو تیر لگا ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگ لی تھی کہ اللہ شہادت دے دینا، پر بنو قریظہ کا انجام دیکھے بھی نہ مت دینا، ان کا انجام مجھے دکھا دینا۔ تو اللہ نے زندہ رکھا تھا، مسجد نبوی کے اندر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں اللہ کے نبی ان کو ملنے جایا کرتے تھے بار بار۔ اب خیمہ وہیں لگا تھا، کل آؤ سعد کو لے کر آؤ، سعد کو لے کر آئے، کہا بتاؤ سعد کیا فیصلہ کریں، ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ سعد کو بلایا گیا، یہودیوں کے بارے میں یہودی کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، کہا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کہا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے آدمی ہیں سب کو قتل کر دو، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دو۔ یہ ان کے دھوکے کا، یہ ان کی غداری کا، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں تیار کرنے کا، کہ مسلمان ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی اپنے گھروں جیسی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹھ پیچھے غداریاں کر رہے ہیں، یا کفار سے جا کر مل رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ان غداروں کو سزا نہیں دی گئی تو آگے اور بھی سر اٹھیں گے، تو اس لیے ان کے سروں کو کچلنا ضروری ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ان کے جتنے آدمی ہیں انہیں قتل کر دیجئے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی خوش ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، لقد حکمت بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، کہ ساتھ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے بھیجا تھا۔ یعنی فیصلہ تیرا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اب جو فیصلہ کیا گیا باقاعدہ اس پر عمل کیا گیا، سارے ان کے مردوں کو، جتنے آدمی تھے تقریباً، بعض سیرت نگاروں نے 600، بعد نے کہا 700، یعنی 600 سے 700 کے بیچ کی تعداد تھی جنہیں قتل کیا گیا، اور انہی میں کعب بن اسد بھی تھا، اور انہی میں وہ حیی بن اخطب تھا جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو امہات المومنین بنی تھی، وہ اسی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔
سب کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کر کے مسلمان اپنے آخری یہودی دشمن، حالانکہ اس کے بعد بھی یہودیوں سے مقابلہ ہوتا رہا، پر مدینہ کے آس پاس جو بڑے بڑے دشمن تھے، بنو قینقاع ختم، بنو نذیر ختم، اور اس کے بعد آج بنو قریظہ کا انجام بھی ختم، اور اس کے ذریعے اللہ کے نبی کو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا۔ اسی کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا، حضرت سعد ابن معاذ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہی وہ سعد ہے جن کے انتقال پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی شخصیت تھی کہ جس پر اللہ کے عرش میں بھی لرزہ آ گیا اس کے انتقال پر، اس کا انتقال ہو گیا، سعد ابن معاذ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ اینڈ میں صرف میں مختصر سے 2 منٹ میں حضرت صفیہ سے آپ کا نکاح کب ہوا تھا وہ بھی ذکر کر دوں، کیونکہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے میں ان کا ذکر کرتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک نکاح سے طلاق ہو گیا تھا، اور ایک نکاح سے جو شوہر تھا اسے مار دیا گیا تھا مسلمانوں سے جنگ کے اندر۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرا جب دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا تھا، کنانہ ان کا نام تھا شوہر کا ان کے، اس سے میرا نکاح ہوا تھا، تو میں نے ایک بار خواب میں کیا دیکھا کہ مدینہ سے ایک چاند نکلا اور میری گود میں آ کر گر گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے شوہر کنانہ سے کہا کہ دیکھو تو کیسا عجیب خواب آیا ہے۔ کہا کیا خواب آیا ہے؟ کہا خواب ایسا آیا ہے کہ مدینہ سے ایک چاند نکلا اور میری گود میں گر گیا، ایسا ہو گیا۔ انہوں نے اتنی زور سے چاٹا مارا کہ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ نشان میرے گال پر بہت دن تک موجود رہا، زبردست چاٹا مارا۔ کہا وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا مدینہ سے، اس سے تو نکاح کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ یہودی خوابوں کی تعبیر کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ اب خواب کی تعبیر اس کو پتا چل گئی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے نکاح کرنے والی، تو زور سے چاٹا مارا۔ کہا تو ان سے نکاح کا ارادہ بنا رہی ہے، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ حضرت صفیہ کہتی ہیں سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح کیا گیا، خیبر بھی ایک بہت بڑا غزوہ ہوا تھا یہودیوں کے خلاف، آگے اس کا ذکر آئے گا، پر میں یہاں پر نکاح کی وجہ سے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت صفیہ خیبر چلی گئی تھی، باپ مارا گیا، سارے قبیلے ختم ہو گئی، تو یہ خیبر چلی گئی تھی، اور یہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی تو ان کی بہت زیادہ عزت تھی، یہ خیبر چلی گئی تھی۔ جب خیبر مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں کی عورتوں کو جب غلام بنایا گیا، انہی میں یہ صفیہ بھی تھی۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، قبیلوں کے سردار کی بیٹی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام دیا اور نکاح کر لیا، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی اور یہ لائق نہیں تھی کہ کسی ایسے انسان کو دے دی جائے جو چھوٹے انسان ہو، اتنے بڑے سردار کی بیٹی ہے، تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس کے ذریعے بہت سارے فائدے جو اللہ کے نبی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی کے ہر نکاح کے پہلے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا تھا، ہر نکاح کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، تو یہاں بھی مقصد تھا کہ ان کے نکاح میں آنے سے کہیں نہ کہیں یہودیوں کے اندر نرمی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ سے نکاح کیا تھا۔ تو بہرکیف آج آپ کے سامنے میں نے غزوہ احزاب اور غزوہ احزاب پارٹ 2 اور غزوہ بنو قریظہ، ان 2 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ آپ آگے ٹاپک کے اندر چاہیں تو الگ الگ لکھ لیں، یا تو غزوہ احزاب پارٹ 2 لکھ لیں گے تو بھی کافی ہے، آپ چاہیں تو ٹاپک لکھ لیں غزوہ احزاب پارٹ 2 اور غزوہ بنو قریظہ، تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو آج یہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی۔ الہی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس روزے رمضان کے اندر، گرمی کی شدت کے اندر، پیاس کی شدت کے اندر بھی ہمارے تمام بھائی بہن، ہمارے تمام ساتھی جو بھی اس کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کلاس کو سنتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ تمام کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی روزے کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے رات جاگنے کو اور عبادتوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔